بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس کے سنن و آداب۔ یعنی لوگوں کے درمیان کیسے بیٹھنا، مہمان آئے تو مہمان کے ساتھ کیسے بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھنا۔ مجلس کے بھی حقوق ہوتے ہیں، مجلس کے بھی آداب ہوتے ہیں، مجلس کے طریقے ہوتے ہیں، مجلس میں بیٹھنے کا سلیقہ ہوتا ہے، مجلس کا احترام ہوتے ہیں۔ اچھی نیت سے صالحین کی مجلس میں شریک ہونا۔ صالحین کا مطلب نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کا اہتمام کرنا۔ برے لوگوں کی صحبت میں، شیخی بگاڑنے والوں کی مجلس میں، تکبر کرنے والوں کی مجلس میں، رات میں جگنو مارتے دیکھیے، معلوم جگنو مارنا بولے تو سگریٹ مارنا، ایسے لوگوں کی صحبت میں، باٹل اٹھانے والوں کی صحبت میں، سود کھانے والوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، نیک عادتیں آئیں گی، اچھی عادتیں آئیں گی۔ زردے کو اگر آپ کے سلک جو کپڑا ہے یا ایک دم مہنگی شیروانی ہے یا صدری ہے یا سوٹ ہے، اس میں زردہ رکھیں گے تو کپڑے میں بھی زردے کی بو آئے گی۔ اگر اس میں گلاب کی پتیاں رکھیں گے تو اس کے اندر بھی گلاب کی خوشبو آئے گی۔ تو آپ جس مجلس میں جن لوگوں میں ڈھالیں گے اپنے آپ کو، جن لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہے گا، اس حساب سے آپ کے اندر وہ عادتیں آئیں گی، اس حساب سے آپ کے اندر بھی وہی عادتیں آئیں گی۔ اسی لیے صالحین کی مجلس میں بیٹھنا۔ نماز پڑھ لیے، امام صاحب کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ گئے، کوئی گھر خاندان میں نیک لوگ مل گئے، ان کی خدمت میں بیٹھ گئے، ماں باپ نصیحت کر رہے ہیں تو غور سے سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو اگر ہم کہیں بیٹھے تو بھی موقع ملا اس کا کام بتاتا ہوں بول کے نہیں بیٹھنا۔ اگر باتیں غلط ہوں تو اپنے اچھے انداز میں وہاں پیش کرنا، باتیں غلط ہوں تو اچھے انداز میں اچھی باتیں پیش کرنا، غلط باتیں ہوں تو اس کو ایک دم انکار کی بات نہیں کرنا، ایسا محسوس ہونے نہیں دینا سامنے والے کو آپ انکار کر رہے ہیں، بلکہ اس کی فضیلت بتا دینا کہ اس طرح سے یہ طریقہ ہے۔ غیر شرعی مجالس اور اپنے دشمنوں کی مجلس میں شرکت نہ کرنا۔ غیر شرعی مجالس کا مطلب یہ ہے جو شرعی اعتبار سے ان مجلسوں میں بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو۔ جن شادیوں میں گانا بجانا ہے، جن محفلوں میں عیسائیوں کے طور طریقے ہیں، ان جگہوں پر، ان مقامات پر اپنے آپ کو شریک نہیں کروانا۔ اگر آپ اسکالر ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، تو آپ حکمت سے جا کر ان کو پیغام پہنچا دیں۔ تو غیر شرعی مجلس جہاں پہ شریعت کے کام کے خلاف ہوتے ہوں، دعوتیں شریعت کے خلاف پارٹیاں ہوتی ہوں، شراب کی محفلیں سجائی جاتی ہوں، جوا کی محفلیں سجائی جاتی ہوں، ظلم و زیادتی کی محفلیں سجائی جاتی ہوں، ایسے جگہوں پر نہیں بیٹھنا۔ آپ کے جو دشمن عناصر ہیں، یہودیوں، عیسائیوں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں رہنا۔ اگر آپ کوئی میسج دینے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی پیغام دینے کے لیے جا رہے ہیں، اسلام کا تعارف کروانے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ جا سکتے ہیں، پیغام دینا بھی آپ کا ثواب ہے۔ مجلس میں پہنچنے پر حاضرین کسی کام میں مشغول نہ ہو تو سلام کرنا۔ مجلس میں پہنچ گئے، کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہے ہیں مسجد میں، کوئی خانقاہ میں کوئی تسبیح میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کتاب کے مطالعے میں، کوئی کسی کو پڑھانے میں لگے ہوئے، السلام علیکم، مسجد میں جا کے السلام علیکم نہیں بولنا۔ تو کیا کرنا؟ اگر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا پڑھ کے جانا۔ پھر عام طور پہ لوگ مسجد میں جا کر سلام کرتے ہیں نا، وہ جو دعا پڑھے مسجد میں داخل ہونے کی وہی سلام ہے۔
اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے آیا تو وہ الگ سلام ہے، مسجد میں سلام نہیں کرتے، مسجد میں دعا پڑھتے ہیں۔ مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ ہاں، دعا پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی سامنے سے آ رہے جا رہے ہیں تو ان کے لیے آپ سلام کریں۔ عبادت کرنے والوں کو متوجہ کر کے سلام کرنا، قرآن پڑھنے والوں کو متوجہ کر کے سلام کرنا، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ اگر مشغول ہوں عبادات میں، تلاوت میں، کسی اہم مشورے میں، تو مشورے میں خلل نہیں ڈالنا، خاموش جا کے بیٹھ جانا، بازو دائیں بائیں والوں کو اشارتاً کہہ دینا السلام علیکم، بیٹھ جانا، بس ختم۔ اگر جو ذمہ دار ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے بھائی خیریت، تو آپ جب سلام کر سکتے ہیں۔ مجلس میں آنے والے کے لیے جگہ دینا، مجلس میں جہاں جگہ ہو وہیں بیٹھ جانا۔ اب مسجد میں دیکھیں گے صاحب جمعے کا خطبہ ہو رہے تو لوگ ایسا چیر کے ہٹ ہٹ، تو گردن جھکا کے، پیٹ جھکا کے، پیر جو ہے اڑل کے، قریب قریب ڈال کے سامنے آ کے بیٹھتے، ایسا بیٹھتے جیسے انہوں پہلے ریزرویشن کرائے تھے عالم ارواح میں۔ جب روحیں اللہ تعالیٰ بنا رہے تھے، روحوں کو پیدا کر رہے تھے، آدم علیہ السلام کی ذریت سے نکالے تھے، وہ تو ایسا دکھتا اس دن وہ لوگ بک کر لیے ایک جگہ، اس کے واسطے صفے چیر چیر کے آ رہے ہیں، صفے چیر کر، صفے پھاڑ کر، دونوں کو ایسے ہٹا کے آگے بڑھنا منع ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اسی لیے مسجد میں پہلے داخل ہونے والے پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنا، وہ پلراں دیکھ کے، وہ دیواراں دیکھ کے، وہ اے سی، وہ کولر، وہ فینا دیکھ کے بیٹھ جاتے، ایسا تماشا دیکھنے کے لیے آئے بولے جیسا۔ قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ حضرت مولانا محی السنہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، کوئی کڑی دھوپ میں، تپتی دھوپ میں، شدت گرمی میں باہر سے اپنے مسجد کے اندر آتا ہو اور اس کو پتا چلے محفل میں، اس مجلس میں، اس مسجد میں کولر لگے ہوئے ہیں، تو آدمی یہ چاہے گا کہ میں قریب آ کر بیٹھوں تاکہ زیادہ ٹھنڈک مجھے لگے، میں قریب آ کر بیٹھوں تاکہ ٹھنڈی ہوائیں میرے لیے چلے۔ اسی طرح دینی مجلسیں، دینی محفلوں میں جو قریب آ کے بیٹھے گا وہ دین کی باتیں جلدی اس کے دلوں، ذہن و گمان پہ اثر ہو جائیں گی۔ پہلے آنے والے قریب ہو کے بیٹھتے تو پیچھے آنے والوں کو صفیں چیرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، گویا ہم بھی اس میں شریک ہو جا رہے ہیں، گویا کہ دوسروں کو سامنے جگہ رکھ کے پیچھے بیٹھ گئے۔ مجلس میں آنے والے کے لیے جگہ دینا، کوئی آئے تو ذرا ہٹ کے بیٹھنا، نہیں بیٹھتے۔ بس میں بیٹھے تو کیا کرتے معلوم، ایک بیگ بازو سیٹ پہ رکھ کے بیٹھتے، آ رہا تو کیا کرتا انجان مارتے، ان کہاں ہٹو بولتا ہمارے کو، کہاں بیگ نکالو بولتا بول کے انجان مارتے۔ کوئی آ رہے تو جگہ دینا۔ اگر انہیں بیٹھ کے خطبہ سنا آپ کی جگہ دینے کی وجہ سے، ان کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اہتمام ہوا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا، پھگٹ میں مل رہا، کچھ بھی کرے نہیں، صرف آپ پلیس ذرا ہٹ کے پلیس دے دیا ان کو کہ یہاں نماز پڑھ لیجیے۔ جو بالکل ٹوٹل زمین دے دیتے نماز کے لیے، ان کو کتنا ثواب ملتا ہوں گا؟ نہیں، اپنی زندگی میں 3-4 مکانات بنانے کے بعد فرصت ملے تو ایک مسجد بھی بنا دینا اللہ کے واسطے اپنے لیے آخرت میں، اور یہ سوچ کے لگانا مسجد میں پیسہ کہ جو میں لگا رہا ہوں وہ جنت میں محل ہے، یہ جنت میں اللہ تعالیٰ میرا محل بنا رہے ہیں۔ آپ کو اگر پتا چلے کہ آپ انڈیا آنے والے ہیں، 2 دن کا وقت ہے، تو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے گفٹ لے کے پیک کرنا شروع کر دیتے، یہ دادی کو دوں گا، یہ نانی کو دوں گا، یہ ماما کو دوں گا، یہ فلاں کو دوں گا، یہ فلاں کو دوں گا بول کے۔ اب یہاں سے دبئی جا رہے ہیں واپس بولے تو فلاں فلاں چیزیں، وہ مال جاؤں گا، یہاں پہ جاؤں گا، وہ لوں گا، یہ لوں گا، سب چیزیں رکھتے ہیں۔ 2 دن اور 2 سال، 1 سال کے سفر کے لیے آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں، جہاں پہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں پہ لیے ہم کیا اہتمام کریں؟
پھر واپس لوٹ کر آنا نہیں ہے، یقینی یہ بات یہ. تو مجلس میں آنے والے کے لیے جگہ دینا اور مجلس میں جہاں جگہ ہو وہیں بیٹھ جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. قرآن پاک کی بھی آیتیں ہیں، سورہ مجادلہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور مجلس میں دو آدمیوں کے درمیان بغیر اجازت نہ بیٹھنا، دونوں کان سے کان لگا کے آہستہ باتیں کر رہے ہیں، آپ آ کے بیچ میں کباب میں ہڈی بن رہے ہیں، غلط بات ہے، خلاف ادب. اگر دونوں باتوں میں مشغول ہیں تو آپ اپنے کام میں مشغول رہیے تھوڑا سا. اب دونوں کی باتوں میں خلل پیدا کرنا اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ کو اندازہ ہے کہ بھئی دونوں یہ مجلس صبح کی ملاقات کے لیے ہیں اور اس لیے جن کا ملاقات کرنا میرا ضروری ہے یا میرا ملاقات کرنا ان سے طے پایا ہے، طے شدہ ہے، تو پھر آپ اشارہ کر دیں قریب جا کے. اگر وہ متوجہ ہو جائے تو آپ مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں، ورنہ کچھ رازدار باتیں کریں گے، آپ اس میں شریک رہیں گے، اچھی بات نہیں رہے گی. مجلس میں دو آدمیوں کے درمیان بغیر اجازت کے نہ بیٹھنا، اور حلقے کے درمیان نہ بیٹھنا، کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھنا. اگر حلقہ بنا رہے تو اس کے اٹھ چلو اب خود بیٹھ گئے، نہیں. اگر مسجد ہے تو اگر بالکل چھوٹے بچے اگر سامنے ٹھہرے، اگر شرارت کرنے والے ہوں تو ان کے والدین کو بولیں کہ لے کے بازو اب ذرا ہٹ جائیے، ذرا کونے کنارے پہ ٹھہر جائیے. جہاں جگہ ہو وہیں بیٹھ جانا، مجلس میں آنے والے کی جگہ دینا اور مجلس میں جہاں جگہ ہو وہیں بیٹھ جانا. مجلس میں دو آدمیوں کے درمیان بغیر اجازت نہ بیٹھنا، دونوں باتیں کر رہے ہوں تو بیچ میں گھس کے نہ بیٹھنا. بعض لوگوں کو بے چینی ہوتی، دونوں باتیں کر رہے ہیں بولتے کیا بول رہے ہیں کہ ادھر دیکھتے کان ادھر لگائے تھے، ذرا سنیاتا ہوں گا دیکھیں گے بول کے. حلقے کے درمیان نہ بیٹھنا، کوئی حلقہ بنا ہوا ہے جا کے بیچ میں گھس کے بیٹھ رہے ہیں آپ، اچھی بات نہیں. کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھنا، کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کے آپ نہیں بیٹھنا، یہ بھی خلاف ادب ہے. دھوپ اور سائے کے درمیان نہ بیٹھنا، کبھی بیٹھے ہوئے ہیں، دھوپ نکل گئی، آدھے پیر دھوپ میں، آدھا جسم جو ہے سائے میں ہے، تو پھر انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے. بیٹھے تو پورے دھوپ میں بیٹھنا، یہ تو پورا مکمل سائے میں آ جانا. مطلب پورا دھوپ میں مطلب کڑی دھوپ 12 بجے 12:30 بجے نہیں. ایک صاحب کو بولے بچے کو ذرا دھوپ میں لے کے ٹھہرو، طبیعت سنبھل جاتی صبح میں. بولے تو انہوں چچا کیا کرے، 11 بجے لے گئے 2 مہینے کے بچے کو دھوپ میں. 11 بجے کی دھوپ کیسی رہتی، کڑی دھوپ. اب 10 منٹ میں بچہ سیریس ہو گیا، لے کے ہاسپٹل لے کے گئے. کیا بولے تو نہیں فلاں صاحب بولے تھے صبح کی دھوپ دکھانا، بولے تو لے کے گیا، ہمیں اچھی دھوپ نکلی بول کے. ارے صبح کی دھوپ بولے تو والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح سانس لیتی ہیں. صبح کی تازی ہوا مراد ہے، صبح کی تازی ہوا مراد تھی. تو بہرحال دھوپ نکلنے کے سمے جی جی تو دھوپ اور سائے کے درمیان بالکل نہ بیٹھنا. بیٹھے تو پوری دھوپ میں بیٹھنا یا تو پھر سائے میں آ جانا. اگر دوپہر کی دھوپ ہے تو اس میں دوپہر کی دھوپ میں نہیں بیٹھنا. اگر علاج وغیرہ معالج کا مسئلہ ہے، فلاں چیزیں ہیں تو پھر وہ الگ بات ہے. علاج کا مسئلہ ہے تو الگ بات ہے. لیکن آدھا جسم دھوپ میں ہے، آدھا سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی بات نہیں صحت کے لیے. خون کی روانگی کے اندر بھی کمی ہو جائے گی اور یہ جسم کو کمزور کر دے گا آدھا حصہ. صبح کی روشنی، صبح کی شعاعیں لینا انسان کے جسم کو صحیح سلامت بنانا ہے. سمجھ نہیں بات. حلقہ جو بناتے ہیں ادب و تواضع کے ساتھ حلقے کے درمیان بیٹھنا. لوگ ایسا بیٹھے ہوئے ہیں حلقے میں، آپ ایسا بیٹھ رہے ہیں. حلقے کے جو آداب ہیں اس کا اہتمام کرنا.
حلقہ بنا کر اپنے بازوؤں کو سمیٹ کر جو ہے مل مل کر بیٹھنا. جی مجلس میں بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور درود شریف استغفار پڑھنا. 3 چیزیں مجلس میں پڑھنے کی. کیا کیا؟ بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، مجلس میں بیٹھ کے پڑھنا. بیٹھ کے مجلس میں غیبت نہیں کرنا. جی مجلس میں بیٹھ کے کیا کرنا؟ اللہ کی حمد ثنا کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور تسبیحات پڑھنا. مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا. استغفار کبھی بھی اخیر میں پڑھنا، اس لیے کہ اس عبادت میں خدمت میں کچھ کمی کوتاہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں. جی ہاں، جس کسی سے بات کرنی ہو تو اس کی طرف متوجہ ہو کر بات کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. متوجہ ہو کر بات نہیں کریں گے تو ادھر کی ادھر ہو جائیں گی باتیں. بات سمجھ میں؟ جس کسی سے بات کرنی ہو تو اس کی طرف پورے متوجہ ہو کے بات کرنا. بات کرتے ہوئے دوسرے کام کر لے رہے ہیں تو کچھ باتیں لین دین کے تعلق سے ہوتی ہیں، کچھ باتیں راز و نیاز کی ہوتی ہیں، وہ معاملات ہیں، تو اس لیے متوجہ سے بات کرنا. اگر متوجہ نہیں سنیں گے، ایک صاحب تقریر سن رہے ہیں، مولانا بیان کرے نماز نہیں پڑھنا بول کے اڑ گئے نو چچا. ارے ان کو اٹھاؤ جی، پہلے مائک میں سے مولانا کو نماز نہیں پڑھنا بول رہے ہیں، انہوں نماز کیسا نہیں پڑھنا؟ نماز پڑھنا بولتے نہیں پڑھنا بولتے. اب بیان سمجھا کے بٹھائے، بیان کر بلائے کیا ماجرا بھی تمہارا، کیا قصہ ہے؟ نہیں مولانا بیان کرے نماز نہیں پڑھنا نیند میں. نیند میں بولے سو نہیں سنے، نماز نہیں پڑھنا بولے سو سنے. اور نماز نہیں پڑھنا بولے، ایسا کیسا بولتے نماز نہیں پڑھنا؟ کیسٹ کا دور تھا اس زمانے میں، کیسٹ لگا کے جو ریکارڈنگ کر رہے تھے، مائک والے سسٹم والے ریکارڈنگ کرتے تھے. اب ان کو لا کے ریکارڈنگ سنے تو کیا لکھا ہوا ہے؟ شراب کی حالت میں نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھنے کو قرآن کریم نے بیان کیا. اب نماز شراب کی حالت میں بولے تھے چچا معراج میں تھے، اچھا نیند میں تھے فل. اب جیسا ٹاپک پہ آئی نماز نہیں پڑھنا، جو آواز شروع ہوئی وہاں پہ کان کھولیں گے ان کے، آنکھ کھول گئے. اب بولتے نماز نہیں پڑھنا بول رہے، پہلے کا مصرع نہیں سنے، پہلے کی ٹاپک نہیں سنے، سیکنڈ ٹاپک سنے. اس لیے سونے سے بعض باتیں غائب ہو جاتی ہیں. تو آدھا دن سمجھ میں آیا، آدھا دن سمجھ میں نہیں آیا. اب آدھا دن سمجھ میں آیا، آدھا دن سمجھ میں نہیں آیا تو ان کو بولیں گے نیم حکیم خطرہ جان، خطرہ ایمان. آدھا ڈاکٹر جان لیوا ثابت ہوتا ہے، نہیں اس کو بولتے نیم حکیم قطرے جان، بے قطرے ایمان. آج اسلام کو بھی آدھا جاننے والوں سے ہی زیادہ تر خطرہ ہے. آدھا جان لیے بولنا شروع کر دیے. مجلس میں کوئی بات کرے تو دلیل والی بات، بار بار بڑھانا نہیں، بار بار کلام کرنا نہیں. مجلس میں خاموش رہنا، جب آپ سے پوچھے تو آپ جواب دینا. یا آپ کے اندر بہتر رائے آ رہی ہو تو آپ کو اختیار ہے، آپ رائے دیجیے. سمجھے بات؟ تو مجلس میں کسی سے بات کرنا ہے تو پورا متوجہ ہو کے بات کرنا. تین لوگوں کی موجودگی میں ایک آدمی کو چھوڑ کر 2 آدمیوں کا آپس میں سرگوشی نہ کرنا. تینوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سعد، قبیب، صہیب. اب تینوں میں سے جو ہے دونوں سرگوشی کر رہے ہیں تو جو تیسرا پرسنٹ ہے انہیں دیکھ کے کیا بولیں گے؟ کیا بولے رہی ہے میرے بارے میں؟ جی ہے نہیں.
تینوں بات کرتے کرتے دونوں الگ ہو گئے، ایک الگ ہوتے کچھ کچھ شروع کر دیے، تو اب ان کو شک پیدا ہوتا، اور اسلام ہر وہ راستے سے آپ کی حفاظت کر رہا ہے جس کی وجہ سے اسلام کی شبیہ نہ بگڑ جائے۔ کیا بولا تھا میں ابھی؟ دیکھتا ہوں آپ لوگ کیسے سن رہے ہیں۔ جی جی ہاں، تینوں میں سے ایک علیحدہ اگر ہو گئے، دونوں سرگوشی کر رہے، کان سے کان لگا کے بات کر رہے ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی کو چھوڑ کے دونوں ہی باتیں نہیں کرنا، مجلس میں اس کو چھوڑ دیے تینوں کو، ایسا بولا ہے، تینوں بیٹھے ہوئے ایسا بولا ہے، تو کیا سمجھیں گے؟ اگر مہمان بن کے گئے سرگوشی کے سمجھ میں آتا، بول رہے ہوں گے جوس لاؤ بول رہے ہوں گے، فروٹس لاؤ بول رہے ہوں گے، فروٹ لاؤ بول کے بول رہے ہوں گے، آئس کریم لاؤ بول رہے ہوں گے، بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ اندر سے چلو بھائی سفر کر کے آئے لمبا بول گئے۔ اب بیٹھے بیٹھے تینوں میں سے دونوں الگ ہو گئے، کان پوسی کر رہے تو تیسرے والے کو شک نہیں ہوتا؟ غلط فہمی پیدا کرنا بھی گناہ کبیرہ، کسی کے اندر بدگمانی پیدا کرنا بھی گناہ کبیرہ۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ تین لوگوں کی موجودگی میں ایک آدمی کو چھوڑ کر دو آدمیوں کا آپس میں سرگوشی نہ کرنا چاہیے۔ اچھا، دو لوگوں کی آپسی گفتگو کر بھی کام نہیں دھونا، کان متوجہ نہیں رکھنا۔ اب میرے کو چھوڑ کے دونوں بات کر رہے ہیں بول کے اپنے کام میں لگتے لگتے ذرا سے گردن جھکا رہے ہیں، سنیا نا کیا بول رہے ہیں تو بول کے، ایسا بھی نہیں۔ دونوں جب باتیں کر رہے ہوں تو تیسرا آدمی کان لگا کے نہیں سننا۔ کبھی کبھی ممی پاپا بات کر رہے ہیں، والدین بات کرتے اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ جا کے کان لگا کے سن رہے ہیں، غلط بات ہے۔ گھر میں کوئی مہمان آئے، خاموشی سے بات کر رہے تھے، آپ جا کے کان لگا کے سن رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہوں گے ان لوگ؟ نہیں، اس لیے غلط بات ہے۔ نہ تیسرے آدمی کو چھوڑ کے سرگوشی کرنا، باتیں کر رہے ہیں الگ بات ہے، سرگوشی مطلب کان پوسی کرنا، کان میں کان رکھ کے کان اور منہ کے قریب کر کے بات کرنا، اس کو بولتے سرگوشی۔ نہ تیسرے آدمی کو چھوڑ کر بات کرنے کی اجازت ہے، نہ تیسرے آدمی کو ان دونوں کی باتیں سننے کی اجازت ہے، کان چھپا کے۔ سمجھ نہیں بات؟ بہت زیادہ نہ ہنسنا، نہ زیادہ فضول باتیں کرنا، اور زیادہ ہنسنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اور چہرے کی خوبصورتی ختم ہوتی، زیادہ کھلکھلا کے ہنس رہے تو ہنسنا رہے تو مسکرانا، تھوڑی آواز نکال دیے ایسا کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں، ایسا کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں، وضو ٹوٹ جا رہا۔ کھلکھلا کے ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پتہ نہیں اتنے کھلکھلا کے آواز کر کے بات کرنے میں ہوا کب نکل گئی معلوم ہی نہیں چلتا، جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے کیا کہا؟ اخیر موقع پر وضو کا اہتمام کر لیجئے۔ کس کا؟ کیوں؟ جی، وضو ہنسنے کی بات بتا رہا تھا، بہت زیادہ نہ ہنسنا، نہ فضول باتیں کرنا، بیکار باتیں نہیں کرنا، لایانی باتیں نہیں کرنا، جس کے کوئی معنی نہیں، جس کے کوئی مطلب نہیں، ایسی باتیں نہیں کرنا۔ پہلی بات بولوں گا، ہنسنا، ہنسنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے نہیں تھے، مسکراتے تھے۔ آپ کے دندان مبارک کی چمک دمک سامنے کی دیواروں پہ نظر آتی تھی، اتنے چمکتے تھے آپ کے دانت۔
تو زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے؟ چہرے کا شیپ بگڑ جاتا ہے. کھلکھلا کے نہیں ہنسنا، مسکرانا. اللہ کے نبی علیہ السلام مسکراتے تھے. مسکرائیے. کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی ثواب ہے. اب ہر کسی کو دیکھ کے مسکرائیں گے تو پھر پچھڑ کھائیں گے. ہاں، لوگ بولیں گے کیا نظر لگا رہا بھائی، کیا دیکھ رہا بچہ، ادھر ہی دیکھ رہا، نظر ہٹا رہا نہیں. نہیں، مسلمان ہے، سلام کر لیے، خیریت لے لیے، اس کے بعد مسکرا کے آگے بڑھ گئے. ایک مرتبہ میں ایسی مسکرا کے آگے بڑھ گیا تو وہ صاحب میرے پیچھے پیچھے آئے. میں بولا السلام علیکم، کیا بات ہے؟ نہیں، آپ میرے کو سلام کریں. بولے ہاں سلام کرا، اور آپ دیکھ کے میرے کو مسکرایا، ایسا بولے. بولے مسکرایا، میں آپ کو نہیں بلایا، مگر دیکھ صاحب سلام کرے، چھوٹا تھا. میں پوچھا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو بولے نہیں پہچان تو نہیں، آپ مسلمان مصعب دکھیں، آپ حساب دیکھیں، چھوٹے طالب علم دکھ رہے ہیں آپ، اس لیے میں آپ کو سلام کرا. اچھا، اتفاق سے ایسا ہوا اس دن جو ہے ان کے سلام کرنے کے بعد بیان کرنے کی میری باری تھی. تو بہرحال بہت زیادہ نہ ہنسنا، مسکرانا، کسی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور فضول باتیں نہیں کرنا. اور یہاں سے انشاءاللہ یہ فضول باتیں نہیں کرنا، اور جو ہے زیادہ کھلا کر نہیں ہنسنا. یہ دو باتیں انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا، کل سے بتاؤں گا یہاں، مطلب کل مکمل کر دوں گا اس کو. اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر سکھانے کی آپ کو. اچھا، جتنی باتیں میں بتایا ہوں ابھی آپ کو، ان میں سے کوئی شک؟ جی، عمل کریں گے نا انشاءاللہ ان باتوں پر؟ بہت اہم باتیں مجلس کی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اور ایک درس میں مجلس کے سنن و آداب ختم ہو جائیں گے.